السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرنا اگر فرض ہو گیا ہے تو غسل کا سنت اور فرض یہ کیا چیزیں ہیں؟ غسل کے فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ بس درخواست ہے، نئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کریں، بیل پر جا کر آل دبا دیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ ایک بال کے برابر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کی سنتیں: دونوں ہاتھ 3 بار گٹوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں، استنجے کی جگہ کو پانی سے دھوئیں، پاک ہیں تب بھی دھوئیں۔ بدن پر کوئی گندگی لگی ہو اس کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد وضو کریں جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، مسواک کے ساتھ۔ اس کے بعد سر پر 3 بار پانی ڈالیں، پھر 3 بار سیدھے موڈے پر، پھر 3 بار الٹے موڈے پر، پھر صابن لگائیں، ملیں، پھر پانی ڈال لیں۔ کچھ احتیاط کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، جب نہائیں تو ہمارا چہرہ کعبے کی طرف نہ ہو، قبلے کی طرف نہ ہو۔ اور دوسری چیز، پانی زیادہ نہ بہائیں، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، نہ اتنا کم ہو کہ نہانے میں دشواری ہو۔ تیسری احتیاط، کلمہ ذکر وغیرہ اور کوئی بھی بات نہ کریں، گندی جگہ ہے وہ۔ چوتھی چیز، غسل کرنے کے بعد پتہ لگا بدن کا ایک حصہ خشک رہ گیا، یا کلی کرنا بھول گئے، یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، آپ کو دوبارہ نہیں نہانا ہے، بس آپ کلی کر لیجئے، ناک میں پانی ڈال لیجئے، یا وہ جگہ جو سوکھی ہے اس پہ پانی بہا دیجئے۔ 5ویں چیز، بال کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر غسل فرض ہے، سنت فرض، غسل والا سنت والا غسل ہے جیسے جمعے میں کر رہے ہیں، اس کے لیے تو احتیاط کریں تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن فرض ہے غسل تو بال کی ہر جڑ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ عورت ہوں، مائیں بہنیں ہوں یا مرد ہوں، اگر چوٹی بندھی ہے لیڈیز کی تو چوٹی کو اٹھائیں اور جڑ تک پانی پہنچا دیں۔ چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر لگ رہا ہے چوٹی نہیں کھولیں گے تو جڑ تک پانی نہیں جائے گا تو پھر چوٹی کھولنا فرض ہو گیا بالوں کی۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں جو زیادہ عام طور پر دھیان نہیں جاتا۔ پہلے یہ ہے، پہلی ضروری احتیاط کہ انگوٹھی، چھلا اور ناک میں کچھ لگا ہوا ہے یا کان میں بندے ہیں، ان کو ہلانا فرض ہے۔ ان کو تھوڑا ہلاؤ اور پانی پہنچ جائے۔ یہ نہیں ہلایا، انگوٹھی، چھلے، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ایک اور آخری احتیاط، کانوں کی یہ جو سوراخ ہیں یہ چور کہلاتے ہیں، یہ سوکھے رہ جاتے ہیں عام طور پر۔ ایسے ہی بغل، تو ان کو بھی اچھی طریقے سے ہم دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اب 2 مسئلے میں اور بتا رہا ہوں۔ نہانے کے وقت جو آپ نے وضو کیا، اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ننگے نہانا صحیح ہے؟ تو علماء نے کہا، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ ننگے نہا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدن سطر کو ڈھانپ کر نہانا چاہیے۔ تو آج بھی افضل ہمارے لیے بھی یہی ہے، ہم باتھ روم میں نہا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سطر کو ڈھانپ کر نہائیں۔ ننگے نہانے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کر دیں، اور نئے ہیں تو اگر فیس بک پر ہیں تو فالو کر لیں، اور یوٹیوب پر ہو تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل پر جا کر آل دبا دیں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔